معززا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه على الزكاة أو أن تبتغه فيها طويلا رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بيني وبين أوليائنا بحق محمد وعلي سيدا والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے صلوات بلند آواز سے جو شبیلہ سے صلوات بلند آواز سے ریت صاحب زمان اپنے مالک کے ظہور کے لیے صلوات باجماعت تلاوت باجماعت عبادت کے ثواب زیادہ ہوتے کوشش کرو اس نیت سے صلوات بلند آواز اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکتا زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں حاضری کے لیے حاضر ممبر مظلوم کربلا پہ جتنے ذاکرین موجود ہیں سارے بانی کی حیثیت سے موجود ہیں آخری مرتبہ التماس کرنے لگا ہوں بھائی حسن رضا عاشق صاحب کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے صلوات بلند آواز دکھاوے ہیں بابا جیو جیو مرحبا اجازت سرکار توجہ میرے جانب شامل ہو تو میں گفتگو کا آغاز کروں اللہ نے زمین پہ اپنی پہچان کے لیے گھر بنایا اس کا نام کعبہ رکھا اسے علی کے حوالے کر دیا امام حسین علیہ السلام اس سے مختصر میں کر نہیں سکتا سورہ مبارک حج کی ایک آیت کو عنوان بنا کے بڑی مختصر سی حاضری ہے التماس اتنا ہے زیادہ داد لینڈ میں شوقین بھی کوئی نہیں بس میری کل دھیان میں چھوڑو میں اتنے ترازیاں سورہ مبارک حج کی ایک آیت اسی کا ترجمہ توجہ سے سننا ہے میری بات مکمل ہو جائے گی اللہ زمین کعبہ کا تعارف کرواتے ہوئے اس پہ اپنی جو عمارت تعمیر کی اس کعبہ کی عمارت کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی کعبہ کے اندر نہیں کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی اور پھر اللہ فرمائے ابراہیم یاد رکھ تو میرا نبی ہے تو میرا رسول ہے تو میرا خلیل ہے تو بڑا پیارا ہے مگر یاد رکھ اگر کعبہ کے قریب بھی رہنا ہے تو کم از کم دو شرطیں میری ماننی پڑے گی پہلی شرط یہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ میں وحدہ اللہ شریک ہوں میں اپنی ذات میں شرک برداشت نہیں کرتا دوسرا یاد رکھنا اگر میرے گھر کعبہ کے قریب رہنا ہے اس گھر کے اندر قیام کرنے والوں کے لیے اس گھر میں رکوع کرنے والوں کے لیے اس گھر میں سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا جب اللہ چاہتی والی امام حسین نے کہتا ہے بیٹے کا جملہ توجہ سے سنے اور جس گھر کو صاف رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم جیسا خلیل نبھائے اس گھر کا مالک کل بھی علی تھا آج بھی علی ابن ابی طالب جو ہاتھ چوکھٹ علی پہ لہرانا جانتا اللہ اکبر میری داد تھوڑی کر لو علی کے نام میں سستی میں برداشت نہیں کروں گا پتہ لگے کتنے تازہ بیٹھے سے کرے شاہ نجف پائندہ بندے میں تاڑی کھلوتا پتہ نہیں مربع چوکھن یا نام علی تک نہیں بھی کون پتہ لگے گا جس دن قبر کی پہلی رات آئے گی کہ مجلس شبیر میں بار بار شبیر کے ذکر شبیر کے مذاکر کیوں استعمال کرتے ہیں کہ یا علی کا نام بلند آواز سے پڑھ کرو یا علی کا نام لینے کے لیے اپنے سینے کو چوڑا رکھو اللہ نے 5 فرشتے رکھے ہوئے 2 فرشتے مومن کی قبر میں اترتے ہیں 2 فرشتے منافق کی قبر میں اترتے ہیں اور ایک ایسا دلیر فرشتہ ہے جو مومن کی قبر میں بھی داخل ہو جاتا ہے جو منافق کی قبر میں بھی داخل ہو جاتا ہے سب سے پہلے آگے تیری قبر کھولے گا تیری قبر کے بعد تیرا کفن کھولے گا تیری پیشانی پہ لکھا ہوگا آزا مومن یا پیشانی پہ لکھا ہوگا آزا منافق بنا اگر مومن کی قبر ہوگی اس قبر کو اتنا کھول دے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال کے لیے اس قبر میں دوڑ سکتا
آپ جی ہیں صدا سلام کر رہے ہیں، یہ ہاتھ ہمیشہ بس علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ 13 رجب المرجب خانہ خدا کا صحن، زمین پہ اللہ کی پہچان کا گھر، جس کو آل محمد کے گھر کی تلاشی لینے کی عادت نہیں، جملہ اس کے حوالے کرنے لگا۔ امت کا کام ہے سادات کے گھر پہ سر تسلیم خم کرنے، تفتیش نہ کرے کہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے۔ سر اٹھائیے گا، آنکھیں میری آنکھوں میں رکھیے گا، میں بڑی جلدی آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ روایت کر دیا علی ابن ابی طالب کی اماں، نام شہزادی کا فاطمہ بنت اسد، کہ علی ابن ابی طالب جب خانہ خدا میں ظاہر ہو گئے، علی ابن ابی طالب نے اپنی پیشانی سجدے خدا میں رکھی، اور علی پہلے سجدے میں کہہ رہا تھا، سب سے پہلے علی نے وحدت کی گواہی دی، اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اپنے سردار محمد کی گواہی دی، پھر علی نے اپنے سجدے میں اپنے اور 11 امام بیٹوں کی گواہی دی۔ اگر تو شیعہ ہے پھر میرا جملہ حجت ہوگا، اور جیسا علی کا اپنا سجدہ علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے مکمل ہوتا؟ چالی کی نماز علی پر باقی رہ رہتی ہے۔ سبحان اللہ، پانے دے یا علی ایک سلوات مل کے بلند آواز نال میرے حسین توجہ کامل ہوگی سرکار۔ آپ 1350 سال ہو گئے ممبر کو اس حالت میں لگتے ہوئے۔ یہ ممبر نہیں، یہ شبیہ ہے قبر حسین علیہ السلام۔ ممبر پہ لطیفے پڑھنے کا عادی نہیں، حدیث آل محمد پڑھنے کا عادی۔ بابا عمران حیدر شاہ صاحب سے لے کر جتنے عزادار، جتنے ماتمی امام حسین کے بارگاہ میں موجود ہیں، منت کر سکتا ہوں مسافر ہوں، ذکر حسین کے سلسلے میں تیری سرزمین پہ آیا ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نجات یقینی ہو جائے، حسین کو سوچا نہ کر، علی کو بھونکا نہ کر۔ اللہ اکبر، ضمانت کا سجدے کی علی ابن ابی طالب کے دربار میں فرصت دی۔ یہ خدا کی اپنی عدالت ہے، یہ خدا کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ خالق الجنت ہے، علی مالک الجنت ہے، اور باپ کی وراثت بیٹوں کو ملتی ہے۔ جنت کے ایک مالک کا نام حسن ہے، جنت کے دوسرے مالک کا نام حسین ہے۔ میرے کی بان پکڑنے سے علی کی ولایت دور نہیں ہو جائے گی، لڑنا ہے تو جا کے اللہ سے لڑ۔ اللہ کہتا ہے جنت میری ہے، میں چاہوں تو کتے کو دے دوں، نہ چاہوں تو دشمن علی کو نہ دوں۔ اللہ اکبر، ہے اٹھے آلے آل محمد دربار۔ سارے بے جو گئے ہو، سارے زبان میں استعمال کرنا ہوا۔ میں بسم اللہ کرتا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آل محمد کے دشمن پہ تبرہ کیا کرو، ضروری نہیں کہ نام لے کے کیا کرو۔ مالک نے فرمایا ہے زمانے کے حساب سے ہمارے ساتھ مودت کا حساب ادا کیا کرو۔ ضروری نہیں کوئی ایسا نہ چاہو کہ اگلے دن ایسا چوسا لین آ جائے۔ راکٹ صاحب فرمایا کرتے تھے لعنت کیا کرو، لعنت کو اپنے پے کے گھر کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر، آل محمد زبانوں پر رحمت نازل فرمائے، جو ذکر آل محمد کی زینت چلو جو پتہ شامل اس کریم صدق کے طور پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ بابا عمران حیدر کاظمی صاحب دروازے علی ابن ابی طالب کے آپ کو بھائی پرنس سید ہونے کے وجہ سے آپ سردار ہے، رئیس امام علی ابن ابی طالب کی ولایت میں میرے بھائی ہے۔ میں جملہ حوالہ کر کے شاید اسی جملے پہ میں آپ کی زحمت تمام کر کے چلوں۔ علی ابن ابی طالب کے سین پہ جب بندہ داخل ہوتا ہے، مجھے 4 سال علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ خیرات علم کے لیے سجدے کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے علی ابن ابی طالب کی دیوار پہ عربی زبان میں ایک شعر لکھا تھا۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا علی پہ فخر کیا کر، مگر یاد رکھنا اکیلا علی تجھے جنت نہیں لے جائے گا،
اللہ اکبر. میرا مذہب تولی اور تبرع کی بنیاد پر رکھتا. یہ علی ابن ابی طالب. تقسیم کر دیا مولوی صاحب نے، یہ نماز والے، یہ ماتم والے. داد دے لیجئے پتر دا پیغام بھی سن لیا جائے. یہ نماز والے سید آتا، یہ عقیدے والے. مجھے وہ نماز دکھا جس میں علی نہیں، مجھے وہ علی والا دکھا جس میں نماز نہیں. نانا یہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے مولا علی کی ولایت کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے نماز کے مختصر ترین وقت میں تولا جائے. میں ہر زندگی کے اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس میں علی شامل نہ ہو. پھر علی تقسیم کر کے کیوں مانتے ہو؟ علی کو ماننا ہے تو مکمل کر کے مانو. چلو جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر ضم کر کے میں میرا سلام کر کے جانے لگا. قبر کی آئے گی پہلی رات. مولوی صاحب نے غلط دسیا جو قبر ہے نماز نہیں پوچھی جائے، نماز پوچھی جائے گی. سید عمران حیدر کاظمی صاحب جو بندہ آل محمد کے دربار میں حاضر بیٹھے اس جملے سے اندازہ ہو جائے گا قبر میں نماز پوچھی جائے گی، مگر ابن ملجم والی نہیں، حیدر کرار والی. اللہ اکبر. آدمیاں جیسے ضرور بنا ہونے چاہیے. قبر میں نماز پوچھی جائے گی، یزید والی نہیں، شبیر والی. پہلے نماز کا سوال ہوگا، پھر روزے کا سوال ہوگا، پھر حج کا سوال ہوگا، پھر زکوٰۃ کا سوال. اسی جملے پہ میں آپ کا سلام کر کے جانا لگوں. ضروری نہیں ہوتا کہ پہلو پڑھا جائے تو علی کی ولایت کا پیغام پہنچے. جب بندہ چودھری والی حرم حسین کے اندر بیٹھا ہے اس کے حوالے اپنے عقیدے کا جملہ کرنے لگا ہوں. سید حضرت توجہ فرمائیے گا، نماز کا سوال ہوگا، ہر بندہ جواب میں کہے گا یا میں نے نماز پڑھی نہیں تھی، یا اس نماز میں کوئی نہ کوئی نقص تھا، یا میں نے روزہ رکھا نہیں تھا، یا اس روزے میں کوئی نہ کوئی نقص تھا، یا میں نے حج کیا نہیں تھا، یا میرا حج ناقص تھا، یا میں نے زکوٰۃ دی نہیں تھی، یا وہ زکوٰۃ ناقص تھی. جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال ہوگا، علی ابن ابی طالب کرسی چھوڑ کے محمد کے سینے پہ ہاتھ لگے کہیں گے اوے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر سجدے کی کوئی کمی ہے میں علی پوری کرنے آیا. اللہ اکبر. اگر تیرے عمل میں کوئی کمزوری ہے علی قبر میں اپنی طاقت ولایت سے پوری کر دے گا. یاد رکھنا 600 سال کی نماز بھی علی کا 1% مکمل نہیں کر پائے گا. نماز رہ گئی بیٹا پڑھ کے بھیج دے گا، روزہ رہ گیا بیٹا دنیا میں رکھے گا، ثواب ابا جی کو قبر میں پہنچے گا. کفن میں علی اپنا اپنا. کیونکہ ولایت بچاتے عالیہ زخمی ہوئی ہے. طویل نہ ہو جائے، لمبا سفر بھی کرنا ہے. یاد رکھنا میدان کربلا اقتدار کی جنگ نہیں. اگر تو شیعہ ہے اونچی بات وہ کرتا ہے جس کے مذہب میں دلیل نہ ہو. اگر تو ماتمی ہے میرے شبیر کا ایک جملہ صرف، ایسے آگے پڑھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی زندگی میں کبھی. اگر تو علی کا شیعہ ہو کے سوال کرے علی کے دروازے کا نوکر ہمیں بتا دین میں علی کتنا ضروری ہے، تیری حیث سے اندازہ ہوگا تیری توجہ مجلس میں کتنی ہے. علی دین میں اتنا ضروری ہے جس پہ زینب کی چادر لگ سکے. اللہ مان اللہ مان اللہ قبول فرمائے جو قربانہ جانتا ہے آل محمد کے بعد. چلو 2 دن بعد رمضان کا چاند چڑھے گا. میں ایک جملہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کا، وہ بھی فقط اس لیے کیونکہ مجلس مکمل نہیں ہوتی ذکر مصائب کے بغیر. سارا سال حسین کے یتیموں کو رہنے والوں اس مہینے میں حسین یتیم ہو گئے. کوفہ کا شہر تھا، 19 کی فجر کا وقت قریب تھا. جب بندہ علی کو عالم الغیب و شہادہ مانتا ہے جملہ اس کے حوالے کرنے لگا ہوں. علی گھر کی دہلیز سے باہر نکلے، روایت سیدہ وہ سنانے لگا ہوں جو ملکہ شام میں دیکھی. 19 کی فجر کے بغیر بی بی کہتی ہے میری آنکھ مصلی عبادت پہ لگی، میں نے خواب میں دیکھا ان الکعبہ قد ہدمت، کہ کعبہ زمین پہ گر پڑا ہے. مٹی کا بنا ہوا کعبہ، اس سے گرد نکل رہی ہے، آنے جانے والوں کے کپڑوں پہ وہ گرد ہے. اللہ مان کر کے زینب عالیہ مصلی پہ تڑپی. حسن جیسا بھائی بھی گھر میں موجود تھا، حسین جیسا شہزادہ بھی موجود تھا. اللہ جانے عالیہ کو عباس پہ مان کتنا تھا. روکے کہتی عباس کہاں چلا گیا؟ میں نے عجیب خواب دیکھا. میں نے ایک روایت پڑھ کے ذکر تمام کر دینا، جو بندہ حاضر بیٹھے اس کی عبادت ہو جائے گی. جناب عباس سید آ کر مصلی کے قریب آ کے بیٹھے، زینب عالیہ نے اپنا خواب سنانا شروع کیا. یا مسجد نبوی کے مینار سے علی ابن ابی طالب کی اذان شروع ہو گئی. یہ اللہ کی کائنات کی پہلی اذان تھی جس میں علی اذان بھی دے رہے تھے. علی کے رہتے پہ رونے کا اثر بھی تھا. علی ابن ابی طالب نے اذان مکمل کی. علی ابن ابی طالب مصلی عبادت پہ آئے.
اللہ لعنت اللہ ساکریٹ بیت سید رضا بادشاہ صاحب آزمی اور ان کے بعد جناب عمران حیدر قاسم سے باواز بلند صلوات